السلام علیکم کاشتکار بھائیوں کے لیے آج ہم زمین کی تجزیہ کی اہمیت اور زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے طریقوں کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گندم کی فصل کٹائی کے قریب ہے اور اس کے بعد کپاس کی بجائی کا عمل شروع ہونے والا ہے، تو نئی فصل کے آنے سے پہلے ایک اہم موقع ہوتا ہے کہ کاشتکار اپنی زمین کا تجزیہ کروا لیں۔ زمین کے تجزیے سے مراد یہ ہے کہ زمین کا ایک سیمپل لے کر، مٹی کا سیمپل لے کر اس کو لیبارٹری بھجوا دیا جائے اور وہاں سے اس کی نوعیت کو جانچا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی پی ایچ کتنی ہے، اس میں نائٹروجن کتنی ہے، فاسفورس کا کیا لیول ہے، پوٹاشیم کی مقدار کتنی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ دوسرے غذائی اجزاء ہیں جیسا کہ بوران اور زنک، ان کے بارے میں یہ پورا تجزیہ لیبارٹری میں کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری زمین کی صحت کیسی ہے اور کسان اس کے مطابق پھر آگے زمین کے اوپر کاشت کر سکتا ہے اور پھر آنے والے وقت میں کھادوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو زمین کے تجزیے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کاشتکار کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین زرخیز ہے، اس میں کسی عنصر کی، غذائی عنصر کی کمی ہے یا زیادتی ہے، یا مجھے کھادوں کا کس طرح استعمال کرنا ہے، کون سی کھاد کتنی مقدار میں ڈالنی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زمین میں کوئی مسائل ہوں، فار ایگزامپل جیسا کہ حمضیات کی بعض کا زیادتی ہوتی ہے، یا نامیاتی مادے کی کمی ہوتی ہے، یا پی ایچ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نئی فصل کا اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو زمین کے تجزیے سے نہ صرف زمین کی زرخیزی اور صحت کا پتہ چلتا ہے، بلکہ اس سے کھادوں کی مینجمنٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ متناسب کھادوں کا استعمال کر کے جو آنے والی فصل ہے اس کی پیداوار کو بہتر کیا جا سکے۔ اب جس غذائی عنصر کی زیادہ مقدار زمین میں موجود ہے، مثلا جو نہری زمینیں ہیں وہاں پہ اگر پوٹاش کی مقدار زیادہ ہے تو وہاں پوٹاش نہ بھی ڈالے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ مقدار لازمی ڈالنی پڑے گی، جیسا کہ زنک ہے، اس کی عموماً کمی پائی جاتی ہے، فاسفورس کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو اگر زمیندار فاسفورس یا زنک کا استعمال نہیں کرتا ایسی زمینوں میں جہاں پہ ان چیزوں کی کمی ہے تو اس سے پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ تو زمین کا تجزیہ کرانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مٹی کا سیمپل لیں کھیت میں سے، جب فصل ایک کٹ جائے، نئی فصل کے آنے سے پہلے مٹی کا سیمپل لے لیا جائے اور اس کو جو ضلعی لیبارٹریز ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مٹی اور پانی کی تجزیہ کی جو لیبارٹریز ہیں وہاں پہ بھیجتے ہیں، یا پھر جو مختلف کھاد والی جو کمپنیاں ہیں جیسا کہ ایگرو فرٹیلائزر ہے، ایف ایف سی ہے، فاطمہ فرٹیلائزر ہے، اسی طرح اور دوسری کمپنیاں ہیں، وہ بھی یہ سروسز فارمر کو ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچاتی ہیں۔ تو آپ ان کے نمائندوں سے بھی بات کر کے تو اپنی زمین کا تجزیہ کروا سکتے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور خاص کر ایسے کاشتکار جو برس سے اپنی کاشتکاری کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی زمین کا تجزیہ نہیں کرایا، تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس سال زمین کا تجزیہ لازمی کرائیں۔ اس کا نہ صرف زمین کے تجزیے سے ان کو زمین کی زرخیزی کا پتہ چلے گا، بلکہ کھادوں کے متناسب استعمال سے ان کی پیداوار بھی بڑھے گی، اور بیجا کھادوں کا استعمال جو ہے اس سے بھی وہ محفوظ رہیں گے اور ان کی جیب پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ زمین کے تجزیے کی میں بات کر رہا تھا کہ زمین کا تجزیہ کرانے سے نہ صرف زمین کی صحت کے بارے میں علم ہوتا ہے، بلکہ کھادوں کا متناسب استعمال کرنے سے نہ صرف پیداوار بڑھتی ہے بلکہ اخراجات میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ زمین کی صحت کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ہماری زمینوں کی جو صحت ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ درجہ حرارت کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں زمین بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نامیاتی مادہ اور دوسرے جو جرثومے ہوتے ہیں، جو خردبینی اجسام ہوتے ہیں زمین کے اندر، بیکٹیریا اور باقی جتنی بھی ہیں چیزیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں زیادہ گرمی کی وجہ سے. تو اس لیے زمین کی زرخیزی جب بہتر نہیں ہوگی، زمین کی صحت بہتر نہیں ہوگی، تو اس سے نہ تو صرف کھادوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے بلکہ پیداوار بھی زیادہ نہیں آتی، اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو اگر کاشتکار بھائی زمین کی صحت کو بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھیں اور اس کی بہتری کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے رہیں، تو اس سے زمین کی صحت مستقل بہتر ہوتی رہے گی، اور ساتھ ساتھ زمین کے اندر نامیاتی مادے میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جو خردبینی اجسام ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو یہ انتہائی ضروری ہے. اب جیسا کہ پچھلی فصل ہے اس کی باقیات کو زمین میں دبانا چاہیے. اب کچھ فارمرز نے رایا کاشت کیا ہے یا زیادہ تر فارمرز نے گندم کاشت کیا ہے، تو کوشش کریں کہ جو باقیات ہیں ان کو ہم زمین میں دبائیں. اگر رائے کی جو باقیات ہیں ان کو دبانا آسان ہے، گندم چونکہ کسان اس کو بھوسے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جو پچھلی فصل کی جڑیں ہیں کم از کم ان کو ضرور زمین میں رہنے دیا جائے. وہ غذائی اجزاء کا خزانہ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے خوردنی اجسام بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو ان کو اگر نکال کر باہر پھینک دیا جائے تو اس سے بہت ساری ہم کہنے کی قیمتی چیزیں جو ہم باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ اگر زمین میں رہیں وہ آہستہ آہستہ گل سڑ کے زمین کا حصہ بنے گی، اور بہت سارے غذائی اجزاء جڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ زمین کا حصہ بنیں گے اور آنے والی فصل کو وہ مل جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم گوبر کی کھاد کا استعمال کریں، کیونکہ نامیاتی مادہ کم ہونے کی وجہ سے جو پانی ہم لگاتے ہیں وہ زیادہ دیر تک زمین گیلی نہیں رہتی، جلدی خشک ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غذائی اجزاء کھادوں کی شکل میں ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ بھی سارے پودوں کو اچھی طرح نہیں ملتے. تو جب نامیاتی مادہ بہتر ہوگا تو اس کی وجہ سے غذائی اجزاء بھی پودوں کو اچھی طرح ملیں گے، اور پانی لگانے کا وقفہ بھی بہتر ہو جائے گا، یعنی جلدی پانی نہیں لگانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پودے بھی صحت مند ہوں گے. تو نامیاتی مادے کو بڑھانے کے لیے مختلف تدابیر ہیں، جس میں آپ گوبر کی کھاد کا استعمال کر سکتے ہیں، پرانی فصل کی باقیات کو زمین کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو آپ استعمال کر کے فصل کی باقیات میں بہت ساری فصلیں ہیں، لیکن جو فصل آپ لگا رہے ہیں اس کو آپ استعمال کریں. اور ان چیزوں کے استعمال کرنے سے نامیاتی مادہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دنیا اس طرف آ رہی ہے کہ کم سے کم ہل چلایا جائے، کیونکہ جب بار بار ہل چلاتے ہیں زمین میں تو اس سے نہ صرف زمین کی نمی ضائع ہوتی ہے بلکہ نامیاتی مادہ بھی جل جاتا ہے. تو کم ہل چلانے سے بھی زمین کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ اب بیڈس کے اوپر کاشت کا طریقہ رواج پا رہا ہے، اس میں کپاس کو بھی بیڈس کے اوپر کاشت کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گندم یا دوسری فصل بھی اگر بیڈ کے اوپر کاشت کر لی جائے اور ان کو ہر سال نہ ختم کیا جائے اور مستقل طور پر رہنے دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ زمین جو ہے وہ صحت مند ہو جاتی ہے، اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے، پانی زیادہ دیر تک اس میں نمی رہتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف اخراجات میں کمی آتی ہے بلکہ زمین کی صحت بہتر ہونے سے پیداواری اخراجات میں کمی آتی ہے اور پیداوار بہتر ہوتی ہے.
تو امید ہے کہ کسان بھائی ان چیزوں پر عمل کر کے اپنی زمین کی کا تجزیہ کروائیں گے، اور زمین کی جو سفارش کردہ جو رپورٹ ہے، تجزیاتی رپورٹ، اس کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے گوبر کی کھاد اور فصل کی باقیات کا بھی استعمال کریں گے، تاکہ زمین کی فصل صحت بہتر ہو اور اس سے پیداوار بھی بہتر ہو اور پیداواری اخراجات بھی کم ہو۔ بہت شکریہ۔